کبھی کبھی انسان کا دل کس چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے جو لمحات دعا کے لیے افضل ہوتے ہیں، اور وہ اس دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں گھٹتا رہتا ہے، لیکن اس دوران وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ میرے بندے یا بندی کو تسلی ہو جائے۔ اور یاد رکھو، دعا کا خیال آنا سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ اس من پسند چیز کو گڑ گڑا کر مانگیں تاکہ وہ تمہیں عطا کرے۔ وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ خواہش کو دل میں ڈالتا ہے تب ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ پناہ کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ جب تمہارے صبر کے آنسو سجدہ شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے اور اس وقت تمہیں کانپتے لبوں سے اس قبول کرنے والے رب کی گواہی دو گے، اور پھر یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور تمہیں اپنی قسمت پر رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پر کن یعنی ہو جا کیوں نہیں کہتا۔ دراصل ہم انسان ہیں، اس لیے یہ بات ہمیں کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے لفظ کن یعنی ہو جا کہ کن اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ سواس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جاتا جائے نہیں، وہ کن یعنی ہو جا تب کہتا ہے جب بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جو خواہش تمہاری زبان پر رواں رہتی ہو وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہے تب وہ جب اس نے کن یعنی ہو جا کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے صرف یہی سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تم اگر اس کے کن یعنی ہو جا کہنے کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سکتے ہوئے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزے دکھاتا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ خیال بھی دل میں اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اکثر ہمارے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، اور ہم آ جاتے ہیں اور ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تو اللہ ہے، نہ وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندوں کو۔ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے بندہ دھیرے دھیرے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے ایسے ہی نہیں لوٹ آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسی سے ملتی ہے جس کو اس کی چاہت ہو، تو جس چیز کی چاہت ہو نا وہ اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اس اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔
السلام. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے.